صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم امور طبیعہ کی تیسری قسم اخلاط کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم اربع عناصر اور مزاج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اربع عناصر سے مزاج بنتے ہیں اور پھر مزاج سے اخلاط بنتے ہیں، تو ان کا آپس میں ایک گہرا ربط ہے۔ تو اخلاط جو ہے، جو جسم کے اندر رطوبات پائی جاتی ہیں، اس میں صداعری، صفرا، بلغم جو آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس کو اخلاط کہتے ہیں۔ اور خون جو ہے وہ تمام اخلاط کا مرکب ہے۔ جو خلت بھی پائی جاتی ہے وہ خون کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ جو بھی ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بلڈ سے ہی ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اس سے پھر ہر قسم کی امراض کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ خون کے اندر ہر قسم کی اخلاط پائی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے خون مرکب بھی ہے۔ تو آج ہم اخلاط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخلاط کی دو قسمیں ہیں، طبعی اور غیر طبعی۔ طبعی خلت کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو غیر طبعی خلت ہے، جو خلت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جل کر اس سے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس سے آگے امراض پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو غیر طبعی خلت کہتے ہیں۔ تو اصل میں طبعی خلت کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی آگے چار قسمیں ہیں: صداع، خون، صفرا اور بلغم۔ یہ جو چار ہیں، صداع، خون، صفرا، بلغم، اس کو اخلاط کہتے ہیں۔ تو پھر ان کے آگے جو ہے رنگ ہے، صداع کا رنگ بینگنی ہوتا ہے، یعنی سیاہی میل، بینگنی رنگ۔ خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ صفرا جو ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ بلغم اس کا رنگ سفید ہے۔ تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ رنگ کے ذریعے ہم اخلاط کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جس قسم کی ہم غذا کھاتے ہیں اس سے اخلاط بنتی ہیں، تو پھر جو خلت جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے، پھر اس کا چہرے کے اوپر اس کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر صداع بڑھ جائے تو چہرے کا رنگ بینگنی یعنی سیاہی میل ہو جاتا ہے، اور چہرے کے اوپر سیاہیاں پڑ جاتی ہیں یا رنگ سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ اگر خون بڑھ جائے، کیونکہ خون کے اندر ری بھی پائی جاتی ہے، حدت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر سرخی آ جاتی ہے۔ تو جس کا چہرہ سرخ ہو تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اس کا مزاج جو ہے یہ ری والا ہے، اس میں خون کی حدت ہے۔ تو جو صفرا ہے اس کا رنگ زرد ہے۔ تو اگر جسم کے اندر صفرا بڑھ جائے، یعنی گرمی خشکی بڑھ جائے، تو چہرے کا رنگ زردی میل ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیلے یرکان کے اندر چہرہ زرد ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صفرا بڑھ چکا ہے، تو پھر ہم ٹھنڈی چیزیں، سردار چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پیلا یرکان دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بلغم جو ہے، بلغم اگر جسم کے اندر رطوبات بڑھ جائیں تو اس سے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، سرخی بھی ہوتی ہے لیکن سفیدی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم رنگ کے ذریعے بھی مزاج کی، اخلاط کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ پرانے دور کے اندر، قدیم دور کے اندر، جب طب کو
پوری دنیا کے اندر عروج تھا، تو وہ جتنے بھی اطباء کرام تھے وہ طب کے علوم کو جانتے تھے، انہوں نے یہ سب چیزیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو پھر ان کے سامنے کوئی مریض آتا تو وہ چہرے سے ہی اس کی مرض کی تشخیص کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سی اخلاط اس کے اندر زیادہ ہے یا اس کا مزاج کون سا ہے۔ تو پھر وہ اصل میں تو طب مزاج کا علاج کرتی ہے، خلت کا علاج کرتی ہے۔ تو جو چیز بڑھ جاتی ہے اس سے علامات پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم امراض کہتے ہیں۔ تو طب چاہتی ہے کہ علامات کا علیحدہ علیحدہ علاج نہ کیا جائے، بلکہ جو خلت بڑھ چکی ہے، جو مزاج بڑھ چکا ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو چینج کیا جائے۔ اور چینج کرنے کا ایک طب نے نظریہ پیش کیا ہے جس کو ہم علاج بھی ضد کہتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر سردی خشکی بڑھ گئی ہے تو اس کا علاج ہم گرمی تری سے کریں گے، اگر گرمی تری بڑھ گئی ہے تو پھر اس کا علاج ہم سردی خشکی سے کریں گے۔ تو اسی طرح اگر خون کے اندر گرمی خشکی بڑھ گئی ہے تو اس کا علاج سردی تری سے کریں گے، سردی تری بڑھ گئی ہے تو اس کا علاج گرمی خشکی سے کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور فطری علاج ہے، اور اس سے جتنی بھی جو مزاج بڑھتا ہے اس سے بیک وقت کئی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو طب چاہتے ہیں کہ مزاج کا علاج کیا جائے، جب مزاج چینج ہو جائے گا تو اس سے جتنی بھی علامات پیدا ہو چکی ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو اخلاط ہیں اس کے پھر آگے جو ہے مرکز ہیں، یعنی صداع کا مرکز جو ہے وہ تلی ہے، اور خون کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور صفرا کا مرکز جگر ہے، اور بلغم کا مرکز دماغ ہے۔ پھر ان چار اعضاء کے پھر آگے تابع اعضاء ہیں، ان کو اعضاء رئیسہ کہتے ہیں۔ یہ اپنے تابع اعضاء کو آگے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جو خلت خون کے اندر پائی جاتی ہے، تو دوران خون جسم کے اندر خون چلتا رہتا ہے، اور پھر جہاں کہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے خون سے وہ خلت اس جگہ مرکز کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، وہاں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو جو اس کے تابع اعضاء ہوتے ہیں پھر وہاں سے جو خلت سٹور ہوتی ہے وہ اس تابع اعضاء کی پھر سپورٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح تلی ہے، تلی میں سٹور ہوتا ہے، تو تلی کے آگے تابع اعضاء ہیں، جیسے اس کے تابع ہڈیوں کا نظام ہے، کریئر ملکنی ہڈی جس کو کہتے ہیں، رباط ہیں۔ تو یہ پورا نظام جو ہے یہ تلی چلا رہی ہے۔ تو جب ان چیزوں کی آگے تابع اعضاء کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو خون کا مرکز جو ہے دل ہے، اور دل ایک عضلاتی نظام چلا رہا ہے۔ تو جب عضلات کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ دل سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو صفرا ہے اس کا مرکز جگر ہے، اور جگر کے تابع غدی نظام ہے۔ جگر بذات خود ایک غدود ہے، اور قوت مدافعت اسی کی پیداوار ہے۔ تو جتنا بھی غدی نظام ہے وہ اسی سے چل رہا ہے۔ تو بلغم جو ہے یہ اس کا مرکز دماغ ہے، اور دماغ کے تابع اعصابی نظام ہے جن کو ہم پٹھے بھی کہتے ہیں۔ تو جتنا اعصابی نظام ہے یہ جو ہے دماغ چلا رہا ہے۔ تو اعصاب کا پورے جسم کے اندر جال بھی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اعصابی کی وجہ سے، جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رک جاتا ہے۔ تو یہ جو اخلاط ہیں ان کے آگے مرکز ہیں، اور پھر مرکز آگے ان کے تابع اعضاء ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پوری باڈی کا نظام جو ہے اس کے تحت چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں طب کو سمجھنے کی اور اس پر تجربات کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔